بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے جو پہلے لیکچر کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اتلاف عضو کیا ہے اور اتلاف صلاحیت عضو کیا ہے۔ آج ہرٹ کی جو اگلی قسم ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہ ہے شجہ۔ تو جو شجہ ہے یہ بنیادی طور پر وہ ضرب ہوتی ہے جو کسی وکٹم کو سر پہ یا اس کے چہرے پہ لگے، اس کو کہا جائے گا شجہ۔ تو اس کے لٹرل میننگ جو بیان ہوئے ہیں، it is an Arabic word which means injuries on head or face۔ تو اس کی میننگ جو پی پی سی میں ہے وہ 3371 میں بیان کی گئی ہے۔ تو any hurt on the face or head of a person which does not amount to اتلاف عضو اور اتلاف صلاحیت عضو is called شجہ۔ تو جو ضرب سر پہ لگے گی یا چہرے پہ لگے گی کسی وکٹم کے تو وہ اتلاف عضو میں نہیں آئے گی، یا اتلاف صلاحیت عضو میں اگر نہ آتی ہو تو وہ کیا کہلائے گی؟ شجہ کہلائے گی۔ تو اس کی کائنڈز کیا ہیں؟ کائنڈز جو ہیں یہ 337 2 میں پی پی سی میں بیان کی گئی ہیں، اور اس کی 6 اقسام ہیں۔ فالوئنگ آر دا کائنڈز آف شجہ: اے شجہ خفیفہ، بی شجہ مودع، سی شجہ ہاشمہ، ڈی شجہ منقلہ، ای شجہ عامہ، اور ایف شجہ دامغہ۔ یہ اس کی شجے کی اقسام ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شجہ خفیفہ کیا ہے۔ اٹ مینز سمپل ہرٹ بائی اینی ویپن آن دا ہیڈ اور فیس وداؤٹ ایکسپوزنگ بون آف دا وکٹم۔ ایسی ہرٹ جو چہرے اور سر پر لگی ہو لیکن اس سے بندے کی وکٹم کی بون جو ہے، ہڈی جو ہے، ایکسپوز نہ ہوئی ہو، اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہے شجہ خفیفہ۔ اس کی پنشمنٹ 337A ضمن 1 میں بیان کی گئی ہے، اور یہ ہے کہ دا پرسن کازنگ اٹ شیل بی لائبل ٹو دا مان وچ is mandatory and is to be fixed by court in its discretion۔ تو یہ جو عدالت ہے یہ سزا دے گی دامان کی، اور یہ اس کی ڈسکریشن ہے، دینی اس نے لازمی ہے، لیکن اس نے طے کرنا ہے کہ اس ضرب کی جتنی نوعیت ہے اس کے مطابق اس پر دامان کتنا لگایا جائے۔ تو and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years as تعزیر۔ 7 تعزیر میں عدالت 2 سال تک ملزم کو قید کی بھی سزا دے سکتی ہے۔ دوسری اس کی قسم ہے شجہ مودع۔ It means simple hurt by any weapon on head or face where though bone is exposed but no fracture is caused۔ تو ایسی ضرب چہرے اور سر پر ہونی چاہیے، چہرے پر یا سر پر، جس سے بون تو ایکسپوز ہو گئی ہو وکٹم کی لیکن اس کا جو ہے فریکچر نہ ہوا بون کا، تو اس کو کہا جائے گا شجہ مودع۔ اس کی پنشمنٹ جو بیان ہوئی ہے یہ انڈر سیکشن 337A ضمن 2 میں، دا پرسن کازنگ it shall be punished with قصاص after consultation with the authorized medical officer and if it is not executable۔ پہلے تو یہ کورٹ کرے گی کہ اس میں قصاص بھی دلوا سکتی ہے میڈیکل آفیسر سے کنسلٹ کر کے کہ اس طرح جو ضرب لگی ہے ممکن ہے کہ جو آفینڈر ہے اس کو بھی اسی طرح کی ضرب لگ جائے، تو اگر ہوگا تو قصاص بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دا کنوکٹ شیل بی لائبل ٹو ارش وچ شیل بی 5% آف ویلیو آف دا دیت۔ تو ارش کی سزا ہوگی جو کہ دیت کا 5% ہوگا۔ اینڈ may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years as تعزیر۔ تو 7 عدالت تعزیر کے طور پر اس کو قید کی سزا بھی سنا سکتی ہے جو کہ 5 سال تک ہوگی۔ آگے آ گیا شجہ کی قسم ہے شجہ ہاشمہ۔ It is grievous hurt by any weapon on head or face
resulting in fracture of bone of the victim without dislocating it. تو یہ ایک گریویس ہرٹ کی قسم ہے جو وکٹم کو لگی ہے سر پہ یا اس کے چہرے پہ، جس کا نتیجے کے طور پر بون کا فریکچر ہو گیا ہے، لیکن جو ہڈی ہے وہ ڈسلوکیٹ نہیں ہوئی۔ اگر ایسی صورت ہوگی تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ضرب ہے شجع ہاشمہ، اور اس کی پنشمنٹ ہے انڈر سیکشن 337A ضمن 3 میں، a person causing شجع ہاشمہ it shall be liable to عرش which shall be 10% of دیت، تو اس کو عرش کی سزا عدالت دے سکتی ہے جو کہ ہوگی دیت کا 10%، and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر۔ تو اس میں تعزیر کے طور پر دیت کے ساتھ عدالت 10 سال تک قید کی بھی سزا سنا سکتی ہے۔ اگلی اس کی قسم ہے شجع منقلہ۔ شجع منقلہ کیا ہے؟ اٹ از گریویس ہرٹ بائی اینی ویپن آن ہیڈ اور فیس ریزلٹنگ ان فریکچر اینڈ ڈسلوکیشن آف بون آف وکٹم۔ تو یہ جو ضرب ہے یہ پہلے والے سے ذرا کاری ضرب ہے، جس سے جو وکٹم ہے اس کی ہڈی جو ہے اس کا فریکچر بھی ہوا ہے، ساتھ ہڈی جو ہے وہ ڈسلوکیٹ بھی ہو گئی ہے، تو ایسی ضرب کو کہا جائے گا شجع منقلہ۔ تو پنشمنٹ اس کی بیان ہوئی ہے 337A ضمن 4 میں، دا پرسن causing it shall be liable to عرش which shall be 15% of دیت۔ تو جو ملزم ہوگا شجع منقلہ کا اس کو دیت کا 15% تک اس کو سزا ہو سکتی ہے دیت کے طور پر، and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر، اور عدالت اس کو 10 سال تعزیر کے طور پر قید کی بھی سزا سنا سکتی ہے۔ آگے آ گیا شجع عامہ۔ It is a grievous hurt by a weapon causing fracture of skull of the victim where the wound touches the membrane of the brain۔ تو یہ جو ہے ضرب ہوگی جو سر پہ لگے گی اور سکل تک جائے گی، وکٹم کے سکل تک، اور جو ضرب ہے وہ ٹچ کرے گی دماغ کی جھلی کو، میمبرین کو، تو اس کو کہا جائے گا شجع عامہ۔ اس کی پنشمنٹ ہے انڈر سیکشن 337A5 میں، دا پرسن کازنگ اٹ شیل بی لائبل ٹو عرش وچ شیل بی 1/2 of the diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years as تعزیر۔ تو اس کو جو دیت ہوگی ملزم کو جو شجع عامہ کا مرتکب ہوگا، اور یہ دیت کا 1/2 ہوگی، آدھا ہوگی دیت کی اماؤنٹ، اور ساتھ ہی اس کو قید کی سزا بھی عدالت تعزیر کے طور پر دے سکتی ہے جو کہ 14 سال ہو سکتی ہے۔ آخری جو اس کی ہے شجع دامغہ، یہ جو ہے اٹ از اے گریویس ہرٹ بائی اینی ویپن کازنگ فریکچر آف سکل آف دا وکٹم اینڈ دا وونڈ ریپچر دا میمبرین آف دا برین۔ تو یہ جو گریویس ہرٹ ہوگی جو لگے گی وکٹم کو، جس سے سکل کا جو ہے فریکچر ہو جائے گا اور اس سے جو دماغ کی جھلی ہے وہ ریپچر ہو جائے گی، تو اس طرح اگر ضرب ہوگی تو یہ کہلائے گی شجع دامغہ۔ اس کی پنشمنٹ بیان ہوئی ہے انڈر سیکشن 337A ضمن 6 میں، دا پرسن کازنگ it shall liable to عرش which shall be 1/2 of the دیت۔ تو جو ہے دیت کی جو اماؤنٹ ہوگی اس کی آدھی جو ہے دیت وہ جو شجع دامغہ کا مرتکب ہوگا اس کو سزا ہوگی، and shall also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years as تعزیر۔ تو عدالت اس جو افینڈر ہے اس کو سزا تعزیر کے طور پر
14 سال تک قید کی بھی سزا سنا سکتی ہے۔ تو آج ہمارا جو لیکچر تھا یہ شجع کے متعلق تھا، وہ اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔